نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین آمین نہایت ہی واجب الاحترام قابل سر احترام آج کے اس سلسلہ درس قرآن میں سورہ نور کی آیہ کریمہ نمبر 45 تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہر جانور کو من ماء، پانی سے۔ سبحان اللہ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان جانوروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ سبحان اللہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، سبحان اللہ کیونکہ پیٹ کے بل چلا نہیں جاتا تو اس کو اس طرح پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے ان جانوروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے ان جانوروں میں سے بعض ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا فرماتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ تھا۔ گزشتہ آیات میں یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل پیش فرما رہے تھے سبحان اللہ کہ آسمان اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، بے شک حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اس کی تصویر بیان کرتے ہیں، بے شک اور اسی طرح پہاڑوں کو یہ سارے اس کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ بادلوں کا جمع کرنا اور ان کو مختلف مقامات پر بھیجنا، اور مختلف مقامات پر جہاں اللہ رب العزت چاہے وہاں بارش کا برسنا، کسی جگہ پر چھوڑ دینا، کسی جگہ پر بارش کو برسا دینا، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلائل ہے، اس پر دلیل ہے۔ سبحان اللہ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں تغیر و تبدل ہونا، بے شک دن اور رات کی تبدیلی ہونا، کسی اور دن کی طوالت جو ہے اس میں کمی بیشی کا ہونا، اس کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرما دیا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس تبدیلی میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد اللہ رب العزت بعض جانوروں کی تخلیق فرما کر اپنی وحدانیت پر دلیل پیش فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے غافل انسانوں، جو مجھے پہچاننے میں دوری اختیار کر رہے ہو، ان جانوروں کو دیکھو، یہ سب برابر نہیں ہیں، سبحان اللہ یہ سب برابر نہیں، بے شک کوئی کسی طرح چل رہا ہے، کوئی کسی طرح چل رہا ہے،
کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے سبحان اللہ اور کوئی 2 پر چل رہا ہے، کوئی 4 پر چل رہا ہے. سبحان ذرا ان کو بھی ذرا دیکھو. واللہ خالقہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے پیدا فرمایا ہے کل دابہ، ہر جانور کو پیدا فرمایا، ہر کو. اب آگے اس کی تقسیم فرمائی، ان میں سے کچھ کس طرح چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، انہی میں سے کوئی 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے، انہی میں سے کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے. یہ بیان فرما کر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یخلق اللہ ما یشاء. اللہ یعنی یہ 2 4 پیٹ کے بل چلنا یہ صرف تمہاری آنکھوں کے لیے ہم نے بتایا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو. وغیرہ یخلق اللہ ما یشاء، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو اس سے زیادہ بھی چلنے والی ہے، 4 سے زیادہ جس کی ہوں. بے شک اس لیے فرما دیا یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. سبحان اللہ واللہ خالقہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خالقہ، یہ ورب ہے، فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہے. کل دابۃ، ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کے اندر فاعل ہے ہوا، اور کل دابۃ یہ مضاف، کل دابۃ مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لے کر یہ مفعول ہوا. اور مما ان، من جار ہے، ما مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا خالقہ کے، اور خالقہ فعل اپنے فاعل مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہو گئی اللہ مبتدا کی. اللہ مبتدا اسم ہے اور یہ خبر ہے، اور یہ مبتدا اپنے اس خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا یہ سارا. تو فرمایا کہ واللہ خالق کل دابۃ، اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے فرمایا من ماء، پانی سے پیدا کیا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا اللہ نے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. جب یہ بات سامنے آئی کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو پھر بعد مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس سے خارج ہو گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ آدم علیہ السلام کو بجتی ہوئی مٹی سے، یہ بجنا ایسے بجتی ہوئی مٹی سے ایک سیاہ بودار گارے سے پیدا کیا. سبحان اللہ بجتی ہوئی مٹی سے. جب ہم برتن پک جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کھڑکا کر ایسے بے شک تو یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، تو اس کی آواز آتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اب یہ وہ مٹی خشک ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ بجتی ہوئی مٹی سے وہ جب بن گئی تو اس سے بعد نے کہا کہ جب وہ مٹی بنی ہوگی اس کے اندر پانی بھی تو ڈالا ہوگا، تو پانی تو ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر بھی پانی موجود ہو گیا. اللہ نے یہ فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایگزامپشن بھی دیتا ہے، اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نظر کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ہم ایک کلیہ کو پکڑ لیں تو ہم ساری چیز سمجھ آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ جب ہم یہ سمجھیں کہ سنت اللہ اور چیز ہے اور قدرت اللہ اور چیز ہے. بے شک بے شک سنت اللہ اور چیز ہے اور قدرت اللہ اور چیز ہے. سورج کا مشرق سے نکالنا، سورج کا ایسٹ سے نکالنا یہ سنت اللہ ہے کہ ہر روز سورج ایسٹ سے مشرق سے نکلتا ہے. کل قیامت کے روز سورج مغرب سے نکلے گا. سورج کا مشرق سے نکالنا سنت اللہ ہے اور قیامت کے روز سورج کا مغرب سے نکالنا یہ قدرت اللہ، یہ قدرت اللہ ہے. ماں باپ کے اتصال سے، ماں باپ کے میلاد سے بچے کا پیدا ہونا یہ سنت اللہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دینا یہ قدرت اللہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
ماں باپ کے اتصال سے بچہ پیدا ہونا یہ سنت اللہ ہے. بے شک حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دینا یہ قدرت اللہ ہے. بے شک بے شک ماں باپ کے اتصال سے بچے کا پیدا کرنا سنت اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کر دینا یہ قدرت اللہ ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اونٹنی کو اونٹ اور اونٹنی کے ملاپ سے اونٹنی کو پیدا کرنا یہ سنت اللہ ہے. بے شک اور پھر اونٹنی کو پتھروں سے پیدا کر دینا اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی بے وہ شک اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے کہا آپ سے پوچھا طلب کیا کہ ان پتھروں سے ان پہاڑیوں سے جو پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کرو جو حاملہ ہو پریگننٹ ہو اور پھر وہ جب باہر آئے اس سے تو پھر یہیں پر ہی وہ بچے کو پیدا کرے. اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو جو انہوں نے مانگی اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا اور جس نے ان کے سامنے بچے کو جنا. تو یہ پتھر سے پیدا کر دینا یہ قدرت اللہ ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم اس طرف جائیں گے ایک اور کل قیامت کے روز جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بچے کو تدریجاً بڑا کرتا ہے عالم دنیا میں. اب دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہے فوراً یہ نہیں کہ جو ہی ملاپ ہوا تو بچہ پیدا ہو گیا. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. جو وہ تدریجاً اس کو کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ وہ اپنی لمٹ پر پیدا ہوگا. تو یہ بچے کا عالم دنیا میں اللہ رب العزت کا تدریجاً پیدا کرنا یہ سنت اللہ ہے. سبحان اللہ. کل قیامت کے روز جنت میں اگر کوئی شخص بچے کی خواہش کرتا ہے اللہ کیونکہ اللہ رب العزت جنتوں کی خواہش کو پورا فرمائے گا. بے شک خواہش کرتا ہے تو اسی وقت ہی اللہ رب العزت منہ کے راستے سے پیدا فرمائے گا اور جو ہی وہ بچہ پیدا ہوگا وہ جوان ہوگا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ اس طرح کا پیدا کر دینا اس طرح یہ قدرت اللہ ہے. بے شک تدریجاً پیدا کرنا ہر بچے کو یہ سنت اللہ ہے. سبحان اللہ تو یہ سنت اللہ جو ہے یہ اور چیز ہے اور قدرت اللہ جو ہے یہ اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اللہ کے تحت پیدا کر دیا تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. مشکل اس کے لیے سمجھنے میں کہ جس کے لیے ہمیں پتہ نہ ہو کہ کر ہی نہیں سکتا یہ کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ وہ خالق ہے کہ جس نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. بے شک اور ان میں سے فَمِنْهُمْ ان میں سے یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے جانوروں کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان میں سے بعض وہ ہیں فَمِنْهُمْ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ یمشی علی بطنہ کہ جو اپنے پیٹوں کے بل رینگ کر چلتے ہیں. جیسے آپ اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ سانپ ہے یہ اس طرح رینگ کر چلتا ہے. مچھلی ہے یہ اس طرح رینگ کر چلتی ہے. تو یہ اس طرح ہے وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں بے شک یہ اس میں چلتے ہیں. انسان دو پر چلتا ہے بے شک یہ رجلین ہے دو پاؤں پر دو ٹانگوں پر چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو چار پر چلتے ہیں جیسے گائے ہے بھینس ہے یہ سارے بکری ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ چار پر چلتی ہے. اس کے بعد فرما دیا یخلق اللہ ما یشاء کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے جو چاہے وہ اللہ رب العزت اسی طرح پیدا فرماتا ہے. یہاں سے مفسرین کرام نے فرمایا چار تک بات ختم کی ہے جو ہماری سمجھ میں آتی تھی. اب آگے کئی ایسی مخلوق ہے بعض جب حیوانات کے متعلق کتابیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ایسے بھی جانور ہیں کہ جو اس سے زیادہ جس کی ٹانگیں اس کے ساتھ چلتے ہیں. بے شک بے شک
تو یخلق اللہ ما یشاء جو ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ کوئی کل اس سے زیادہ کو لے کر تحقیق کرنے کے بعد کہے کہ یہ تو یہاں تک ہے، تو اللہ نے اس کے لیے یہاں پر بات رکھ دی کہ یہ تو 4 تک جو تمہاری سمجھ میں تھی وہ ہم نے بیان کر دی ہے، مگر یخلق اللہ ما یشاء جو ہے یہ اس سے زیادہ ہے، کل تم دیکھو گے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یخلق اللہ ما یشاء، سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔